بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھ لیا تھا اور آج ہم اس سے آگے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ قلم اور کاپی لے کر کے بیٹھیں۔ جو بھی نئے الفاظ آئے آپ ان کو لکھ لیا کیجیے اور ان کو بعد میں یاد بھی کر لیا کیجیے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے سامنے میں جو نئے نئے الفاظ آتے ہیں روزانہ وہ آنا بند ہو جائیں گے، کیونکہ اگر آپ روزانہ 5 یا 6 الفاظ بھی یاد کرتے ہیں تو مہینے کے 100-150 الفاظ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو دقت نہیں ہوگی، کیونکہ جو مشکل الفاظ ہیں وہ پہلے سے آپ کو آتے ہوں گے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں گے تو وہ آپ کو آسان لگے گی، آپ جلدی سے اچھے سے پڑھ لیں گے۔ تو نئے الفاظ کو لکھ لیا کیجیے اور بعد میں یاد کیا کیجیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیا کیجیے۔ لائک کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے، لائک کرنے کے کوئی پیسے آپ کو نہیں لگتے ہیں اور نہیں اس کے پیسے مجھے ملتے ہیں۔ لائک کرنے سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ مجھے حوصلہ ملتا ہے اور پھر میرا من کرتا ہے کہ میں اور بھی ویڈیو بناؤں، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا مجھے بھی بنانا چاہیے، تو پھر میں بناتا ہوں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کیجیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ وَكَانَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ قَدْ دَخَلَ فِي جِوَارِ بَعْضِ الْمُشْرِكِينَ، اور کچھ مسلمان قد دخل داخل ہو گئے تھے، کہاں؟ فی جواری بعض المشرکین، جوار کے معنی ہے پناہ، امان، فی جواری بعض المشرکین، بعض مشرکین کی پناہ میں۔ تو کچھ مسلمان بعض مشرکین کی پناہ میں وہ داخل ہو گئے تھے۔ من اشراف قریش، اور یہ مشرکین کون تھے؟ من اشراف قریش، قریش کے شریف لوگوں میں سے تھے، ورؤسائہم، اور ان کے رئیس لوگوں میں سے تھے۔ وَكَانُوا يَمْنَعُونَهُمْ، وہ لوگ انہیں ان کی حفاظت کرتے تھے۔ منع یمنع، منعن کے منع ہوتا روکنا، بچانا، حفاظت کرنا۔ وَكَانُوا يَمْنَعُونَهُمْ، اور وہ لوگ ان کی یعنی مسلمانوں کی حفاظت کرتے تھے۔ وَيَحْمُونَهُمْ، اور انہیں بچاتے تھے، یعنی ان پر اگر کوئی حملہ ہوتا تھا تو ان کو بچاتے تھے۔ وَكَانَ عثمان بن مظعون قد دخل في جوار الولید بن المغیرۃ، تو کہہ رہے ہیں کہ عثمان ابن مظعون، جائیے یہ کیا ہو گیا؟ ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ عثمان ابن مظعون قد دخل، وہ داخل ہوئے تھے، فی جوار الولید ابن المغیرہ، تو ولید ابن مغیرہ کی جوار میں، ان کی پناہ میں وہ داخل ہوئے تھے۔ ثم ابت غیرتہ ذالک، پھر ان کی غیرت نے اس کا انکار کر دیا۔ ابا یابا ابان کے معنی ہوتا ہے انکار کرنا، نکارنا، تو ان کی غیرت نے اس کو نکار دیا، انکار کر دیا کہ مجھے ایک مشرک کی پناہ نہیں لینی چاہیے۔ ثم ابت غیرتہ، ابت کا فاعل غیرتہ، ان کی غیرت نے انکار کر دیا، ذالک اس کو یعنی پناہ لینے کو۔ فرد علیہ جوارہ، تو انہوں نے یعنی عثمان ابن مظعون نے لوٹا دیا، علیہ ان کو، جوارہ اپنا کیا ہے امان، یا جو انہوں نے لیا تھا جوار، پناہ جو لیا تھا اس کو لوٹا دیا، یعنی میں آج سے آپ کی پناہ میں نہیں رہوں گا، آپ کی امان میں نہیں رہوں گا۔ وَكَانَ وَفِيًّا، اور وہ وفادار تھے، کریم الجواری، اچھے پناہ دینے والے تھے۔ وقال، اور کہا، قد احببت اللہ استجیر بغیر اللہ، قد احببت میں نے چاہا ہے، میں نے پسند کیا ہے۔ احب یحب احباباً کے معنی ہوتا چاہنا، پسند کرنا۔ احببت میں نے چاہا ہے، اللہ استجیر کہ میں پناہ نہیں لوں گا، بغیر اللہ اللہ کے سوا، یعنی آج سے میں نے یہ طے کیا ہے، فیصلہ کیا ہے، میں نے چاہا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ نہیں لوں گا۔ ودار بینہ وبین احد المشرکین حدیث اغضب المشرک، دار یدور، دوران کے معنی ہوتا چلنا، ودار اور چلی، بینہ ان کے درمیان،
وبین احد مشرکین، اور مشرکین میں سے ایک مشرک کے درمیان، یعنی ان کے درمیان اور ایک مشرک کے درمیان چلی، کیا چلی؟ حدیث، بات، کوئی بات چلی، اغضب المشرکہ، جس بات نے مشرک کو غصہ دلا دیا، یعنی ان کے درمیان اور ایک مشرک کے درمیان کوئی بات چل گئی جس نے مشرک کو غصہ دلا دیا، ان کو غضبناک کر دیا۔ فقام الیہ، رک جائیے، فقام الیہ، تو وہ کھڑا ہوا، ولطم عینہ، اور ان کی آنکھ میں مکہ مار دیا۔ لطم یلتم کے معنی ہوتا ہے مکہ مارنا، ولطم عینہ، اور ان کی آنکھ پر مکہ مار دیا۔ فخزرہا، پھر ان کی آنکھ کو کیا کر دیا؟ لہو لہان کر دیا۔ والولید بن المغیرۃ قریب یرا ذالک، اور ولید ابن مغیرہ قریب ہی میں، یرا ذالک، اس پورے منظر کو دیکھ رہا تھا، یرا قریب ہی میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو دیکھ رہا تھا۔ فقال، تو اس نے کہا، اما واللہ یا ابن اخی، خدا کی قسم اے میرے بھتیجے، ان کانت عینک عما اصابہ لغنیۃ، ان کانت عینک، اگر تمہاری آنکھ ہے، کیا ہے؟ محفوظ ہے، عما اصابہ، اس چیز سے جو اس کو پہنچی ہے، یعنی تمہاری ایک آنکھ اگر محفوظ ہے اس چیز سے جو تمہاری دوسری آنکھ کو پہنچی ہے، تو کیوں محفوظ ہے؟ لقد کنت فی ذمۃ منیعۃ، اس لیے کہ تم تھے فی ذمۃ منیعۃ، محفوظ پناہ میں، یعنی تم محفوظ پناہ میں تھے، اسی وجہ سے تمہاری ایک آنکھ محفوظ ہے اور ایک ہی آنکھ میں تمہاری چوٹ لگی ہے، اس نے ایک ہی آنکھ میں مارا ہے۔ قال عثمان، تو عثمان نے کہا، بل واللہ، بلکہ خدا کی قسم، ان عین الصحیحۃ لفقیرۃ الی مثل ما اصاب اختہا فی اللہ، تو اس نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا؟ جائیے، تو عثمان نے کہا، بلکہ خدا کی قسم، اگر میری صحیح آنکھ، ان عین الصحیحۃ لفقیرۃ، بے شک میری صحیح آنکھ، لفقیرۃ، محتاج ہے، الی مثل ما، اسی کی مثل، اصاب اختہا، جو اس کی بہن کو، یعنی جو دوسری آنکھ کو پہنچی ہے، فی اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی میری ایک آنکھ کو جو چوٹ لگی ہے، دوسری آنکھ بھی اسی چوٹ کی محتاج ہے، خدا کے راستے میں، اللہ کے راستے میں میری دوسری آنکھ کو بھی ویسے ہی چوٹ لگ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ جو چوٹ ایک آنکھ کو لگی ہے وہی دوسری آنکھ کو بھی لگ جائے۔ بل واللہ، بلکہ خدا کی قسم، ان عین صحیحۃ، میری صحیح والی آنکھ، لفقیرۃ، وہ بالکل کیا ہے؟ محتاج ہے، الی مثل ما، اسی کے مثل، یعنی اسی کے مثل چوٹ کھانے کے محتاج ہے، ما اصاب، جو چوٹ لگی ہے، اختہ، اس کی بہن کو، یعنی بہن کا مطلب یہ کہ دو آنکھ ہے، ایک آنکھ کو لگی ہے تو دوسری والی جو آنکھ ہے اس کو بہن کہنے کا مطلب ہے کہ دوسری والی آنکھ، ما اصاب اختہ، جو دوسری والی کو پہنچی ہے، فی اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اصاب یصیب اصابتاً کے معنی ہوتا ہے پہنچنا، لگنا، چوٹ لگنا۔ وَإِنِّي لَفِي جِوَارِ مَنْ هُوَ أَعَزُّ مِنْكَ وَأَقْدَرُ یا ابا عبد شمس، اور بے شک میں اس کی پناہ میں ہوں، لفی جیوار من، میں اس شخص کی پناہ، یعنی اس کی پناہ میں ہوں جو من ہوا اعز منک، جو تم سے زیادہ عزت والا ہے، وہ اقدر، اور زیادہ قادر ہے، یا ابا عبد شمس، اے ابو شمس، اے ابو عبد شمس،